اور ابھی اتنے سارے لوگ ہیں جو ریل اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، ان کو جو ہے ریل اسٹیٹ سے ہی کمانے کا ان کو ایک طریقہ مل چکا ہے اور اسی سے وہ اس میں خوش تھے، لیکن کرنٹلی جو مارکیٹ ڈاؤن ہے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں. یہ 2022 کے اختتام میں شاید میں نے بولا تھا کہ 2023 میں اب جو ہے بڑے بڑے ڈیلرز نیا کام دھندا ڈھونڈنے میں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل ببل تھا یہ ختم ہونے لگا. ابھی بھی پاکستان میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں ہے. بینکوں میں جو لوگ سود پہ پیسہ رکھ رہے ہیں نا، اس پہ بھی اتنا سود ان کو نہیں مل رہا جتنا ریل اسٹیٹ کے رینٹل ویلیوز ان کو مل رہا ہے. السلام علیکم عزیزان، میں آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی طیب اجاز کا سلام. امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، جہاں کہ میں اپنے کھانے کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. کرنٹ اس وقت ریل اسٹیٹ کے حالات یہ ہیں کہ بہت ساری کمپنیز ایسی تھیں، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ پچھلے سالوں میں ہوا کچھ یوں کہ جب دیکھا کہ ریل اسٹیٹ کا کام بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، ہر بندہ ریل اسٹیٹ میں آ گیا. جس کا نہیں بھی بزنس تھا وہ بھی ریل اسٹیٹ میں آ گیا. ہر بندہ ریل اسٹیٹ میں آ کے نا اپنا جو کام دھندا شروع کر دیا. اور پھر یہ ہوا کہ اتنی زیادہ سیچوریشن ہوگی، ساتھ ہی جو ہے ملک کی مارکیٹ، جو ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے. اور ابھی اتنے سارے لوگ ہیں جو ریل اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، ان کو جو ہے ریل اسٹیٹ سے ہی کمانے کا ان کو ایک طریقہ مل چکا ہے اور اسی سے وہ اس میں خوش تھے، لیکن کرنٹلی جو مارکیٹ ڈاؤن ہے، اب ان کے پاس کوئی کام نہیں. مختلف لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے، کافی کچھ کیا. اب کام دھندا تو ہے نہیں، بڑے بڑے آفیسز بنا لیے تھے، کام دھندا نہیں ہے، آفس بند کرنا پڑ گیا. اور اس کی پیشن گوئی میں نے آج سے 1.5-2 سال پہلے ہی کر دی تھی. میرے ولاگ میں آن ریکارڈ میں نے کہہ دیا تھا کہ 2022 کے اختتام میں شاید میں نے بولا تھا کہ 2023 میں اب جو ہے بڑے بڑے ڈیلرز نیا کام دھندا ڈھونڈنے میں مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو آرٹیفیشل ببل تھا یہ ختم ہونے لگا. اب یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ میں اب جن لوگوں نے اتنے اکوپمنٹس لے لیے، اب ان کے پاس ٹائم تو ہے، اب اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں. اور ویڈیوز بنا کے بہت سارے لوگوں نے مارکیٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ جی مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، اتنی مارکیٹ ڈاؤن ہے کہ جتنے لوگ جو سننے والے ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے نا تو شاید وہ بہت بڑا ملک کے اوپر پتہ نہیں کس کس کے اوپر احسان کریں گے. ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا. کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے، تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا. ابھی بھی پاکستان میں سب سے بڑا جو سیکٹر ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہے. سب سے بڑی انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں ہے. سب سے بڑا جو اوور آل کاروبار ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہے. سب سے بڑا ROI ریل اسٹیٹ کا ہے. سب سے مہنگی اینٹی ریل اسٹیٹ ہے اور سب سے زیادہ رینٹل ویلیو ریل اسٹیٹ سے آ رہی. بینکوں میں جو لوگ سود پہ پیسہ رکھ رہے ہیں نا، اس پہ بھی اتنا سود ان کو نہیں مل رہا جتنا ریل اسٹیٹ کے رینٹل ویلیوز ان کو مل رہا ہے. تو یہ بالکل خیال ذہن سے نکال دیجئے. مارکیٹیں ڈاؤن ہے، ہم بھی کہتے ہیں مارکیٹیں ڈاؤن ہیں. کس چیز کی مارکیٹیں ڈاؤن ہے؟ وہ پروجیکٹس جو عمران خان کی گورنمنٹ میں یا اس سے بالکل تھوڑا ٹائم پہلے لانچ ہوئے. عمران خان کی گورنمنٹ میں لوگ سمجھتے تھے پروجیکٹ ڈیلیور ہوں گے، انہوں نے اپنی فائلیں بڑی سیل کی، اور فائلیں ان کی مارکیٹ میں ان کی فائلیں یا بیلیٹڈ فائلیں یا نان بیلیٹڈ فائلیں، وہ جو فائلیں ہیں وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں. کیوں فائلیں ڈاؤن ہوئی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ لیول تھا کہ یہ ڈیلیور ہوگا وہ ختم ہو گیا. یہ سارا کا سارا کام ٹرسٹ لیول پہ ہوتا ہے. جن ہاؤسنگ پروجیکٹ کی فائلیں ہیں، جو فائلوں پہ آپریٹ کرتے ہیں، جب تک ہاؤسنگ پروجیکٹ فائل ہوتی ہے وہ پلاٹ نہیں ہوتا. فائل ٹرسٹ لیول پہ مینٹین ہوتا ہے. لوگوں کا ایک مارکیٹ میں ٹرسٹ لیول بنا دیا جاتا ہے کہ جی ٹرسٹ ہے، بہت بڑا ٹرسٹ بنا دیا جائے کہ ہاں یار یہ بحریہ نے فائل لانچ کی. اس طرح بحریہ پشاور ہے، بحریہ نے پہلے 3-4 جو ہے پروجیکٹ لانچ کر دی. ابھی بحریہ بھی پشاور بھی بہترین طریقے سے لانچ کرے گا، لیکن وہ ٹھپ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ٹرسٹ تھا فائل اکانومی پہ وہ گیا. اوور آل بحریہ ٹاؤن کے بھی اتنے بڑے، کل بھی میں نے ولاگ کیا ہے، مارکیٹس کی بھی ڈاؤن ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کیا مارکیٹ کریش کر گئی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ہوا ہے؟ 50-55-60 لاکھ کے جو پلاٹ تھے ان پہ پروفٹ نہیں ہے. آج بھی وہ 55-60 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. صرف یہی ہو رہا ہے جو سال پہلے 2 سال پہلے 55-60 لاکھ کے پلاٹ لیے تھے، بہت حد ماری تو 50-52-53 کے ہو گئے. 2-3-4 لاکھ روپے نقصان ہو گئے. یا جو 10-20 لاکھ کا پروفٹ آنا تھا وہ نہیں آیا. کوئی خاص یہ تو نہیں ہوا کہ 55-60 لاکھ کے پلاٹ کسی نے لیے ہوں تو وہ 20 لاکھ میں گر گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا. اوور آل جو فائلیں تھی، جو جہاں پہ فائل ہے، وہ فائلوں سے ٹرسٹ لیول لوگوں کا ہٹا ہے. اور نہ صرف بحریہ ٹاؤن سے ہٹا ہے بلکہ سارے پروجیکٹ سے ہٹا ہے، اور DHA سے بھی ہٹا ہے. DHA کی بھی فائلیں اس وقت بیچنا بہت مشکل ہوا ہے، لوگ نہیں لے رہے. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1. لیکن جو پوزیشنیبل پراپرٹیز ہیں وہ کیسے ڈاؤن ہوئی ہیں؟ جب ملک میں ایک جگہ پہ آپ کی انفلیشن ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، مہنگی سے مہنگی ترین ہو رہی ہیں، آپ کی 10 طرح سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں، گاڑیاں باہر ہو گئی، سونا باہر ہو گیا، تو پراپرٹی وہ کیسے باہر ہو، وہ کیسے جو ہے سستی ہو جانی؟ کچھ ایسے پلاٹس ہیں جن کی ویلیو، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یار جس طرح مارکیٹ تیزی سے انکریز کر رہی تھی، جن پلاٹوں کی ویلیو ابھی 4 کروڑ ہونی چاہیے تھی وہ 3 کروڑ میں مل جاتا. یا جس پلاٹ کی ویلیو ابھی 60 لاکھ ہونی چاہیے تھی وہ 40 لاکھ کا مل جاتا ہے، 45 لاکھ کا مل جاتا ہے. جس کی ویلیو 60 لاکھ ہونی چاہیے تھی، خریدنے والے نہ ہو سکتے 5 لاکھ 10 لاکھ کا لیا ہو. تو دس از دا مارکیٹ ایویلیویشن. اب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح یوٹیوبرس ہیں جو بڑی بڑی باتیں کی مارکیٹیں ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاس جو اگر تھوڑی بہت پیسے موجود ہیں، میں صرف کہہ اس لیے رہا ہوں، میں کاؤنٹ نہیں کر رہا،
میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں، اور ایجوکیشن میں آپ کو پراپر ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ضروری ہے. چاہے کسی کا دل دکھتا ہے، چاہے کوئی ایموشنلی ہرٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، آئی ڈیم کیئر، آئی ایون ڈیم کیئر. مجھے صرف اور صرف جو ہے نا اپنی نالج ڈلیور کرنی ہے، اور جو ایکچوئل نالج ہے وہ ڈلیور کرنی ہے. میں خالی ایک ایگزامپل دوں گا. میری ایک بہت چھوٹی سی فارم ہے الگ سے، جس میں میں کنسلٹنسی پرووائڈ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ملک سے باہر جانا ہے تو کیسے جانا ہے. دیٹ از کیونکہ میں ایم فل میں نے کیا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہوں، مجھے سارے پروسیجرس پتہ ہے، ڈاکومنٹیشن کیسے کرتے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، آل دیٹ آئی نو. تو میرا ایک الگ سے یوٹیوب چینل ہے جس میں میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں کہ آپ نے اگر فلانے ملک میں جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے ایجنٹوں کے دھکے کھاتے ہیں، لاکھوں روپے کا نقصان کرتے ہیں. تو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی اپنے ٹائمر سے ہٹ کے میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے فلانے ملک میں جانا ہے تو فلانا پروسیجر آپ کو اپلائی کرنا ہے، اس کا یوں کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے. اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. دس از دا پرپز آف ایجوکیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی چیز آتی ہے مجھے لوگوں کو بتا دینی چاہیے. اس میں کون سی بڑی غلط بات ہے؟ میرا اگر 5 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے بولتے ہوئے، میرے پاس پوری ٹیم ریڈی ہے، اکوپمنٹ ریڈی ہے، اسٹوڈیو ریڈی ہے، میں بول دوں گا، کیا فرق پڑے گا؟ کسی کا بھلا ہو جائے گا. اب کل اسی طرح بھائی صاحب کی مجھے میسج آیا کہ جی انہوں نے کچھ سنگاپور کے حوالے سے میرا ولاگ دیکھا. میں پچھلے دنوں ٹریول بھی کیا سنگاپور، جا کے میں نے بتایا لوگوں کو کہ جی آپ کیسے سنگاپور جا سکتے ہیں. بہت سارے پاکستانی وہاں پہ تھے، وہ کام کر رہے ہیں، آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. ابھی دس از اے پارٹ آف ایجوکیشن. میں ڈیفینیٹلی مجھے پڑھانے کا شوق، اور پڑھانا از سم تھنگ ایلس کہ آپ کوئی بھی چیز کسی کا ایجوکیٹ کرے. مجھے ایک بھائی کا میسج آیا کہ جی میں نے سنگاپور جانا ہے اور میرے کتنے پیسے مجھے ایجنٹ کو دینے. تو اس کے جواب میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی جو 14 منٹ کی ویڈیو ہے، جس میں نے پراپرلی گائیڈ کیا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے کہ یہ پروسیجر اور یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا. تو میں نے اس بھائی کو وہ لنک بھیجا، میں نے کہا 14 منٹ ہے، اس کو سنیں، آپ کو ایجوکیٹ ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. تو میں کہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم سے 14 منٹ نکال سکیں، تو پھر آپ سنگاپور جانے کا پلان نہیں چھوڑ دیں، کیونکہ بڑی خواری آگے. تو آگے سن کے جواب تھا جی آپ بولتے بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میں اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. مجھے اس کے ایموشنس کو نہیں بچانا. وہ بندہ اپنا 15-18 لاکھ روپے نقصان کر جائے گا، میری ویڈیو دیکھے گا، شاید نہیں کرے گا، ایجوکیٹ ہو جائے گا. تو مجھے آئی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ ہز ایموشنس، کہ اس کو میرے بات کرنے کے طریقے سے اس کا وہ ایموشنلی ہرٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ڈزنٹ میٹر. اب بہت جوان ہو گئے سارے، 30 ایئرس کا میں ہو گیا ہوں، تو اب ان چیزوں سے نکلنے یہ بچپن آ پانا سارا. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو میری باتیں سنتے ہیں، میری باتیں اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ٹو دا ویری اسٹریٹ فارورڈ. ایموشنلی میں کسی کو ہرٹ نہیں کر رہا، اور اگر کوئی ایموشنلی ہرٹ ہوتا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا مقصد ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا. اب ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں کہ بہت سارے لوگ جس طرح کے ولاگز وغیرہ سنتے ہیں کہ جی مارکیٹیں ڈاؤن ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس جو 20-25 لاکھ کی ویلیو ہے نا، یہ پتہ نہیں اتنی زیادہ ویلیوبل ویلیو ہے کہ اس میں ریئل اسٹیٹ میں ڈالوں گا نا تو میں کم سے کم پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی بن جاؤں گا، میرے پاس پتہ نہیں کتنے کنال زمین آ جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بھی خام خیالی ہے کہ آپ بہت کم پیسے یا چوروں کے پیسوں کے ریٹ پہ کوئی چیز بائی کر لیں گے، نہیں کر سکیں گے. آپ سے اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کریں گے، اور ساتھ جس کو آن بورڈ کریں گے اس کا بھی ٹائم اور انرجی ضائع کریں گے. میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی پلاٹ کروڑ روپے کا ہونا چاہیے تھا، اس کرنٹ مارکیٹ ایویلیویشن پہ 60-70 کا مل جاتا ہے. بے شک لینے والے نے 10 لاکھ کا لیا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پلاٹ کروڑ کا ہونا چاہیے 70 لاکھ میں مل رہا ہے، آپ کو 30 لاکھ میں مل جائے. اس طرح پاسبل نہیں ہے. مجھے ڈھیروں میسیجز آتے ہیں، آج بھی صبح ایک بھائی کا میسج آیا، ان کو جی اسلام آباد کے ایک بڑے اچھے علاقے میں 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے 40 لاکھ روپے کا، اور وہ یہ کرتے ہوئے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں شاید میرے پہ، اس ملک کی اکانومی پہ، کہ جی میں نے 40 لاکھ انویسٹ کرنا ہے، 10 مرلے کا تو پلاٹ تو ہونا ہی ہونا چاہیے، اور مجھے کوئی زیادہ ریٹ نہ بتا دینا. تو اس طرح جب بھی ایسے کوشچنز آتے ہیں، دوسرا کہ بہت سارے لوگوں کے کوشچنز ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو ٹو دا پوائنٹ ایڈریس کروں. ہرٹ ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ کو جو ہے پراپر نالج کمیونیکیٹ ہونی چاہیے کہ ریل اسٹیٹ کا اتنی تباہی نہیں مچی ہوئی کہ آپ کو جو ہے لیٹ اس سپوز کہ جس پرٹیکولر پرائس پہ آپ بمشکل اس وقت ایک اچھی گاڑی لیتے ہیں، آپ اس میں ایک بہت بڑا پلاٹ لے پائیں گے نہیں. آپ اس میں ایک چھوٹا پلاٹ ضرور لے پائیں گے جتنی پرائس آپ گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن آؤٹ آف دا مارکیٹ یا اوور ویلکمنگ مارکیٹ نہیں ہو چکی اس وقت ریل اسٹیٹ کی. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تمام تر لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ذہن میں رکھیں گے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے مارکیٹ ایویلیویشن سے کم پرائس پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن مارکیٹ ایویلیویشن سے 80% کم پرائس پہ آپ اپنی کبھی بھی انویسٹمنٹ ٹینجیبل پراپرٹیز میں جو کہ آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں اس میں نہیں کر سکتے. ہاں فائلوں کی اگر بات کرتے ہیں، فائلوں میں ٹو سم ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے. نیو میٹرو سٹی گجر خان، بلو ورڈ سٹی، ان کی بہت ساری ایسی فائلیں ہیں جو کہ 60% 70% ڈاؤن ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس فائلوں کے اگینسٹ پلاٹ نہیں ہے نا، وہ فائل ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے. جہاں پہ پلاٹ ہے وہاں پہ آپ کو اس کی ویلیو پے کرنی ہے، ادروائز یو آر انیبل ٹو بائی دیٹ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں. اللہ حافظ.